نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کا دن جو بہت محبت اور خلوص سے منایا جا رہا ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے اور بہت ہی برکتیں لوٹنے والا دن ہے۔ جو لوگ مناتے ہیں اس دن کو وہ بہت ہی تعظیم کے اور محبت کے لائق ہیں وہ لوگ جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں۔ بلا شبہ آج کا دن بنانا قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے جو صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو جمع ہو کر؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس دن ہوئی، آپ کس تاریخ کو تشریف لائے۔ تو حضور نے فرمایا آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ بلا شبہ میلاد منانا بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میلاد مناتے ہوئے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس سبق کو بھول گئے۔ میلاد منا کر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا تھا، اس کو اپنے اندر راسخ کرنا تھا اور ہم اس سبق کو بھول گئے۔ ہم صرف نعروں کی حد تک رہ گئے، جلس و جلوس تک رہ گئے، ہم لوگ عمل سے پیچھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس کو ہمیں اپنے اندر اتارنا تھا اور اپنے آپ کو عملی نمونہ بنانا تھا، لیکن ہم لوگ صرف الا ماشاء اللہ، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اکثریت صرف منانے تک رہ گئی اور عمل سے دور ہو گئی۔ ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے پیارے عقیدے ہیں اگر ہمارے عمل بھی بہترین ہو جاتے تو ہم سب میں سے لوگ ولی ہو جاتے۔ کیوں ہمارے عقیدے اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ہم اللہ رسول کے بارے میں بھی بہت اچھے عقیدے رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں۔ ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم میں عمل پیدا ہو جائے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے اندر آ جائے تو ہم سب بہت جلدی اللہ رسول کے پیارے بن سکتے ہیں اور ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اور غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اندر عملی نمونہ کیسے بنے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کی پوری سیرت اخلاق کے اوپر مشتمل تھی۔ آپ کا 40 سالہ دور آپ دیکھیں، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ کفار اور مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ لقب مسلمانوں نے نہیں دیا تھا، ان لوگوں نے لقب دیا تھا جن کے اندر دشمنیاں تھیں، جنگ و قتال تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن آپ کا اخلاق اور کردار اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنی شرم و حیا ہماری کنواری لڑکیوں میں نہیں ہے جتنی آپ میں ہے۔ اور آپ نے جو دین پھیلایا وہ کردار سے پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا۔ آج ہم لوگ اس سے عاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، آپ کی خوبو بہت عظیم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی، کوئی بندہ نہیں دے رہا، رب کعبہ حضور کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے کہ حضور کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ پوری تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں
جو اخلاق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا وہ کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ انسان اور حیوان میں اگر دیکھا جائے تو کیا فرق ہے؟ ہم اکثر انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ انسان بنو۔ کیا مطلب؟ انسان کسی شکل کا نام نہیں ہے، انسان کسی ہیئت کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے تو اخلاق و کردار کا۔ ہم یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان بنو؟ ہم اس لیے انسان کہتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاق و کردار کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان بنو۔ تو انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر اخلاق و کردار کمال پر پہنچ جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 63 سالہ جو تعلیم ہے، آپ قرآن و حدیث میں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اخلاق ہی نظر آئے گا، آپ کو کردار نظر آئے گا، آپ کو صلہ رحمی نظر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور کو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں، آپ شوہر دیکھیں ان کو، آپ ان کو بھائیوں کے حساب سے دیکھیں، جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے ان کی زندگی آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ اس جیسی زندگی کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان، حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیا اچھے ہیں؟ اخلاق اچھے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہت اچھا وہ ہے جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو حاجی ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے۔ نہیں، یہاں کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے والے بھی دیکھے گئے، روزے رکھنے والے بھی دیکھے گئے، زکوٰۃ دینے والے بھی دیکھے گئے، حج کرنے والے بھی دیکھے گئے، ان کے اندر اخلاق و کردار کی بہت کمی دیکھی گئی۔ ان سے لوگ پریشان بھی نظر آئے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئے، لوگ ان کے مرنے کی دعائیں کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ کیوں نظر آئے؟ کہ ان میں اخلاق و کردار نہیں تھا۔ ان نے بظاہر نیک کام کیے، نمازیں بھی پڑھی، سب نیک کام کیے، لیکن اپنے آپ کو اخلاق و کردار کے سانچے میں نہیں ڈھالا۔ جس طرح ڈھالنا تھا ان کو، حضور کی سیرت کو اپنانا تھا، وہ نہیں اپنائی، ظاہر عبادت و ریاضت کرتے گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اخلاق کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ پورا معاشرتی ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے اخلاق کا۔ جو عبادت کا فائدہ ہوتا ہے وہ انفرادی ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاق کو بہت ضروری، دین و اسلام نے بہت زور دیا اخلاق کے اوپر کہ انسان کے اخلاق کمال پر ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا میزان پر، جو ترازو لگے گا قیامت کے دن، اس میں سب سے زیادہ بھاری چیز کیا ہوگی؟ پھر میں یہی کہوں گا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے عمل بہت بھاری ہوں گے، نہیں فرمایا اخلاق کے عمل بہت بھاری ہوں گے۔ جو ترازو میں سب سے بھاری جس چیز کا عمل ہوگا، جو سب سے زیادہ چیز بھاری ہوگی، فرمایا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین کو وہ کون ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ باہر والوں کے لیے تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کا پتہ چلتا ہے آپ کا اپنے گھر میں، اپنے بھائی کے ساتھ آپ کا اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ آپ کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے۔ باہر جو آپ اخلاق دکھاتے ہیں وہ تو ریاکاری کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر، الا ماشاء اللہ، اکثر سب کا حال ایسا نہیں ہے، لیکن جو دیکھا گیا لوگ باہر اخلاق دکھاتے ہیں۔ کوئی اپنے باس کے سامنے اخلاق دکھاتا ہے، کوئی کسی دوست کے سامنے اخلاق دکھاتا ہے۔ زیادہ تر باس کے سامنے اخلاق دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، جہاں پہ آپ کو کوئی لالچ ہوتی ہے کہ مطلب ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اخلاق دکھاتے ہیں۔ لیکن اخلاق کا اثر، اخلاق کہاں دکھانا چاہیے؟ اخلاق ان کے ساتھ دکھانا چاہیے جن سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو، جن سے آپ کو کوئی لالچ نہ ہو۔ اخلاق کا پتہ چلتا ہے آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ آپ کے ہر کام دیکھتی ہے، 24 گھنٹے آپ کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرتی ہے تو آپ اخلاق و کردار کی بہترین مثال ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیوی بچے آپ سے تنگ ہیں، آپ رات دن نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں،
لیکن آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا اثر آپ پر کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے اندر اخلاق و کردار ہی پیدا نہیں ہوا تو آپ کو عبادت سے کیا ملا؟ عبادت تو آج سے حاصل جو ہونا تھا وہ آپ کے اخلاق حاصل ہونے تھے، آپ کو اخلاق کے کمال پر جانا تھا، لیکن آپ اخلاق کے کمال پر جانے کے بجائے آپ نیچے آتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میری عبادت و ریاضت مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ تو اخلاق وہاں ہوتا ہے جن کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ملازم آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ کے بیوی بچے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اخلاق دکھائیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اخلاق دکھائیں، تو آپ پھر مبارکباد کے مستحق ہوں گے کہ آپ کی عبادت آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ہمارا دین تو وہ ہے، آپ فرماتے ہیں راستے سے پتھر ہٹا دو۔ کیا ہٹا دو؟ راہ چلتے سے پتھر ہٹا دو تو یہ بہت بڑی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب راستے سے آپ جب پتھر ہٹاتے ہیں، اس راستے سے تو کافر بھی جا رہا ہے، غیر مسلم بھی جا رہا ہے، خالی مسلمان تو راستے پر سفر نہیں کرتا، راستے پر تو سب گزرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ راستے سے پتھر بھی ہٹا دو تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے اخلاق دکھانا ہے تو سب کے ساتھ دکھانا ہے۔ ہاں، جس کا کفر واضح ہو جائے، کوئی اللہ رسول کی گستاخی کرتا وہ آپ کو نظر آ جائے تو ہم اس کے ساتھ اخلاق نہیں دکھائیں گے۔ اخلاق اس کے ساتھ دکھانا ہے اور سب کے ساتھ اخلاق دکھانا ہے سوائے گستاخ کے۔ جس کی گستاخی آپ کو پتہ لگ جائے، آپ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ مل سکتے نہیں۔ اس کے لیے دل میں آپ کو بغض اور حسد رکھنا اور اس کے لیے دشمنی رکھنا ثواب ہے۔ قیامت کے دن بندہ جائے گا، وہ جب تک اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، اللہ فرمائے گا، سوال کرے گا، کیا میرے دوست کے ساتھ دوستی رکھی، کیا میرے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھی؟ یہ جواب اسے دینا پڑے گا۔ جو اللہ کا رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ ہم اخلاق دکھا نہیں سکتے۔ ایک ہوتی ہے بناوٹ اور ایک ہوتی ہے عادت۔ اگر کسی کی عادت ہو وہ ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے تو اس کی عادت شمار ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف بناوٹ کے لیے ملتے ہیں۔ آپ ریسیپشن پہ لوگ دیکھیں تو ریسیپشن والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی آ جائے ان کے پاس وہ مسکرا کر ملتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا یہ کام ہے۔ لیکن عادت کیا ہوتی ہے؟ آپ بچے کے ساتھ بھی ملیں تو اسی انداز میں ملیں، آپ کسی بزرگ کے ساتھ ملیں تو آپ کا انداز وہی ہونا چاہیے۔ آپ کو جس سے کام ہے آپ اس سے اسی طرح ہی ملیں، آپ کو جس سے کام نہیں آپ اس سے بھی اسی طرح ملیں۔ یہ عادت آپ کی پکی ہونی چاہیے۔ جب اخلاق و کردار کی عادت آپ میں پکی ہوتی ہے تو یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ دکھاوے والا، ریاکاری والا اخلاق نہیں دکھایا جاتا اور وہ اخلاق نہیں مانا جاتا۔ اخلاق وہی مانا جاتا ہے جو آپ 24 گھنٹے اختیار کرتے ہیں۔ آپ بچے اور بڑے میں فرق نہیں کرتے، امیر اور غریب میں آپ فرق نہیں کرتے۔ اگر آپ فرق کر کے اخلاق دکھاتے ہیں تو آپ کا وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ریاکاری شمار ہوتی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اب مجھے نبی کے اخلاق پوچھنے ہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ صحابہ کرام سے پوچھوں یا حضور کے گھر والوں سے پوچھوں؟ میں کس سے پوچھوں؟ چلے آئیں اخلاق پوچھتے ہیں حضور کے گھر والوں میں۔ حضور کے گھر والوں میں کون ہیں؟ حضور کے گھر والوں میں آئیے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ کس نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن ان کا خلق عظیم ہے، قرآن ان کے خلق کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تجھے اخلاق نظر آئے گا۔ آپ قرآن پر عمل کرنے والا نبی کو سچا پائیں گے۔ قرآن پڑھتا جا، حضور کا اخلاق دیکھتا جا۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہونا کہ وہ کیسا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ اس کی بیوی سے پوچھو وہ کیسا ہے۔
پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بچپن کے دوست سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے، وہ بتائے گا وہ کیسا ہے۔ گھر والوں سے پوچھو، گھر کے ملازموں سے پوچھو اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر ٹائم قریب ہوتے ہیں، یہ آپ کا صبح بھی دیکھتے ہیں یا آپ کی شام بھی دیکھتے ہیں یا آپ کی رات بھی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کے اخلاق و کردار کیسے ہیں۔ تو آئیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب 40 سال میں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے کون ایمان لاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی زوجہ ایمان لاتی ہیں، اس کے بعد گھر کے خاوند ایمان، گھر کے جو ملازم ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دوست جو آپ کے قریبی ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ وہ آپ کو جانتے تھے، انہوں نے آپ کی صبح بھی دیکھی تھی، انہوں نے شام بھی دیکھی تھی، انہوں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے آپ کو اخلاق و کردار کی بے مثل مثال پایا تھا، جیسی مثال نہیں ملتی۔ تو حضور نے جیسی نبوت کا اعلان کیا، ان سب نے کہا ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیوں ایمان لائے تھے؟ اخلاق و کردار کا کمال تھا۔ حضور کے بشری کمالات بھی ایسے تھے، نبوت کے کمالات کون بیان کرے؟ نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے جس کے کمال بیان کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ حضور کی شان و حقیقت تو ہم جانتے نہیں، جتنی جانتے ہیں تھوڑی بہت بیان کر دیتے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور کے بشری کمالات بھی ایسے تھے کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہم اسی میں رہتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے، ہم اسی میں رہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو ہمیں سلام کرے۔ حضور کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ مصافحہ فرماتے تھے، آپ اس کا ہاتھ جب تک نہیں چھوڑتے تھے جب وہ چھڑاتا نہیں تھا، آپ اس کا ہاتھ پکڑے رہتے تھے جب تک وہ چھڑاتا نہیں تھا، آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو کسی سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، صرف 2 انگلیاں اس سے آگے کر دیتے ہیں، خالی 3 انگلیوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ہاتھ دینا بھی ہمیں پسند نہیں۔ کہ حضور کے بشری کمالات بھی ایسے تھے، ہم اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، اس پر بھی عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں تو 10 لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑ جائے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ سے جب گزرتے تو بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تو کہ بچہ جب کھیلتا ہے تو اپنی وہ باری لیتا ہے۔ جب حضور وہاں سے گزرتے وہ بچہ کہتا تھا حضور آپ رکیے، میرا سلام لے کر جائیے گا، آپ یہاں ٹھہر جائیے، میرا سلام لے کر جائیے گا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں ٹھہرتے، حضور مدینہ کے بچوں کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ وہ بچہ اپنی باری پوری کرتا تھا، حضور اس کا انتظار فرماتے تھے۔ 2 جہاں کے بادشاہ ہو کر کائنات جن کی برکت سے ملی، وہ شہنشاہ ٹھہر جاتے تھے، ان کا سلام لیتے تھے، پھر آپ جاتے تھے۔ میں نے کہا نا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہم غموں سے مارے ہوئے پریشانیوں میں آتے تھے، اتنے غم ہمارے سر پر ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھیں۔ اسلام کا شروع کا دور بہت مشکل دور تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم جتنی مشکل میں آتے تھے، حضور کے سامنے آتے تھے، حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے تھے، ہم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے۔ حضور کا مسکرانا ایسا ہوتا تھا کہ ہم سارے غم بھول جاتے تھے، اور ہم ایسے مسکراتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پاس نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایسا مسکراتا وہ حضور کا چہرہ تھا۔ حضور گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ آج ہر انسان کو غصہ آتا ہے اور سارے کام وہ غصے میں غلط کرتا ہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں سب غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں سب غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ گھر میں 10 سال گزارے۔ چھوٹے بچے تھے، آپ حضور کے گھر میں چلے گئے، ماں باپ نے بھیج دیا، آپ حضور کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے گھر میں 10 سال گزارے۔ آپ فرماتے ہیں ڈانٹنا تو دور کی بات، حضور نے کبھی گھور کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا مجھ سے برتن بھی ٹوٹ جاتے تھے اور بہت کام جو ہے وہ غلط ہو جاتے تھے، لیکن حضور نے کبھی
ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی گھور کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ بشری کمالات ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، صرف سننے سنانے کی حد تک رہ گئے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ابو مسعود صحابی ہیں، اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، آپ وہاں سے گزرے تو دیکھا اپنے مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو، اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، رب سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا رب سے ڈرو۔ وہ صحابی تھے، جان گئے۔ کہا صرف حضور نے اتنا فرمایا رب سے ڈرو، اس صحابی نے کہا حضور میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ صرف مارنا نہیں چھوڑا بلکہ آزادی بھی دے دی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حضور اس بات سے خوش نہیں ہوئے، اور جس بات سے حضور خوش نہ ہو اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو مسعود اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں آبلے پڑ جاتے، اچھا ہوا تم نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضور کے اخلاق ایسے تھے جس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، حضور فرماتے ہیں میں اسے دنیا کا سامان دے دوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ آخرت میں اسے اپنی نیکیاں دوں۔ کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہتر ہے میں اسے دنیا کا سامان دے دوں اور آخرت کی نیکیاں اسے دوں۔ کیا حدیث کا مطلب کیا؟ کسی نے اگر کسی کے 2 پیسے مارے ہوں گے، وہ قیامت کے دن 700 نمازیں دے گا۔ کیا دے گا؟ 700 نمازیں اسے دینی پڑیں گی، کسی نے اگر کسی کے 2 پیسے مار لیے ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اسے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں دنیا میں اس کا سامان دے دوں اور آخرت میں اسے اپنی نیکیاں دوں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ کسی کے آپ نے پیسے مار لیے، حقوق العباد میں اسے دبا لیا، آپ نے اسے نقصان پہنچا دیا، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کو اس کے گناہ لینے پڑیں گے قیامت میں، اور اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے سارے گناہ آپ کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ آج تو ہم فخر کی بات سمجھتے ہیں، کسی دکاندار کو ہم 500 کا نوٹ دیں، وہ 1000 کا سمجھ کے رکھ لے اور ہمیں 1000 سمجھ کے پیسے واپس کر دے تو ہم بڑے خوش ہو کے آتے ہیں، دیکھو ہم نے اسے کتنا پاگل بنا دیا۔ آج ہم یہ کام فخر سے کرتے ہیں، کسی کے پیسے دبا لیتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا دھوکہ دیا میں نے اس کے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے۔ آپ دنیا میں کتنے دن اس کے ساتھ فراڈ کر لیں گے، کتنا دھوکہ دے لیں گے، کتنا اس کا پیسہ دبا لیں گے۔ آخرت بھی ہے، کسی کو جواب بھی دینا ہے، اور وہاں جا کر آپ نے جتنی آپ کے نیک کام ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے اور آپ بالکل وہاں پر خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو اس لیے یہیں پر ہو سکے تو حضور فرماتے ہیں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اسے دنیا کا سامان دے دوں اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ نہ کروں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، حضور اخلاق و کمال کا ایک اور واقعہ۔ آپ ایک گلی سے گزرتے ہیں، ایک بڑھیا گھر کا سارا کچرا جمع کر کے رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے حضور کب گزریں اور یہ کچرا میں آپ کے سر پر ڈال دوں۔ وہ بڑھیا انتظار کیا کرتی تھی حضور کے گزرنے کا، اور وہ کچرا جمع کر کے رکھتی، آپ گزرتے معاذ اللہ اور وہ کچرا آپ کے سر پر ڈال دیتی۔ حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ وہ بڑھیا کچرا جمع کر کے رکھتی، حضور نے ساری تکلیفیں ہم امتیوں کے لیے اٹھائی، اور یہی آپ دعا کرتے رہتے تھے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے ہونٹوں پر یہی جاری تھا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ساری تکلیفیں حضور نے ہمارے لیے اٹھائیں۔ آج ہم حضور کا میلاد نہ منائیں؟ ہم تو ہر لمحے بھی میلاد منائیں، ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ شرم کرنی چاہیے جو لوگ میلاد سے منع کرتے ہیں۔ حضور نے ساری تکلیفیں ہم امتیوں کے لیے اٹھائیں۔ حضور کا اس میں کیا تھا؟ حضور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حضور کی تو ڈیوٹی تھی پیغام پہنچانا، آپ پیغام پہنچاتے، آپ تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، آپ نے مسکینی اور فقیری کو پسند کیا۔ آپ چاہتے تو بادشاہ والی زندگی گزارتے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے محبوب اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بن جائیے، تو حضور نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں،
لیکن حضور نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ آج امتی غریب ہوتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ نبی نے تو بادشاہ والی زندگی گزاری، ہم امتی غربت میں پس رہے۔ حضور کے گھر تو زوجہ فرماتی ہیں کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا، کتنے دن گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ ملتا نہیں تھا، یہ خود اختیار کی ہوئی تھی، یہ اختیاری غربت تھی، خود ہی اختیار کی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک ٹائم کھانے کو دے، ایک ٹائم بھوکا رہوں، جس ٹائم کھاؤں تیرا شکر کروں اور جس ٹائم بھوکا رہوں تجھے یاد کروں۔ حضور تو اتنی امت کی فکر کریں، آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ فرمایا گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔ کالی چیزیں کیا؟ فرمایا کھجوروں پر، پانی پر، ان پر گزارا ہوتا تھا، کتنے کتنے دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں حضور نے ہم امتیوں کے لیے اٹھائیں۔ آج امتی ان کا میلاد نہ منائے، الٹا اعتراض کرے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ وہ بڑھیا گزرتی تو آپ کے سر پر کچرا ڈالتی، حضور کچھ نہیں کہتے، آپ وہاں سے گزر جاتے۔ کئی دن اس طرح ہوتا رہا۔ 2 دن ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر اس بڑھیا نے کچرا نہیں ڈالا، آپ نے اس کا دروازہ بجایا، آپ نے اس کا دروازہ بچایا۔ کوئی ہمیں ذرا سی تکلیف دے کر تو دیکھے وہ جائے کدھر پھر ہیں؟ ہم تو اس کا منہ دیکھنا گوارا نہ کریں، اس کو سلام کرنا گوارا نہ کریں، اور دل میں اتنی گالیاں دیں اسے کہ کس کا شمار نہیں کر سکتے۔ حضور کو اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ اس کا دروازہ بجا رہے ہیں۔ اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نے کہا اللہ کا نبی؟ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا آپ وہی تھے، کہنے لگی میں تو آپ پر کچرا ڈالتی تھی۔ اس نے کہا 2 دن ہو گئے مائی، اے بڑھیا تو نے کچرا نہیں ڈالا؟ تو میں نے کہا کیا بات ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس حضور کا یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ دین کس سے پھیلایا تھا؟ حضور نے اخلاق و کردار سے پھیلایا تھا۔ حضور زبردستی اسے کہتے کلمہ پڑھ، وہ کبھی نہیں پڑھتی، لیکن حضور نے ایسا عمل کر کے دکھایا، وہ ایسی تاریخ رقم کی کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ وہ بڑھیا مسلمان ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضور کے متعدد واقعات، پوری سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ کے اخلاق و کردار سے۔ ہجرت سے پہلے حضور مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں تشریف لے کر جاتے ہیں ہجرت سے پہلے، اور عثمان بن طلحہ جس کو شیبی کہتے تھے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ آپ نے شیبی کو کہا اے شیبی میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں کعبے میں گزاروں اور کعبے میں اللہ کی عبادت کروں۔ شیبی نے کہا نہیں، میں آپ کے لیے کعبہ نہیں کھول سکتا۔ یہ کون سا کعبہ ہے وہ جو نہیں کھول سکتا؟ جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا بھی بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور شیبی کہہ رہا میں آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ معاذ اللہ اس نے کہا آپ جو دین لے کر آئے میں اس سے بیزار ہوں۔ اس نے یہ کلمے کہے۔ حضور نے فرمایا کیا میں یہاں کا معزز شہری نہیں ہوں مکہ کا؟ کیا میرے تم نے رات دن نہیں دیکھے؟ کیا میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں؟ میں معزز شہری نہیں ہوں مکہ کا؟ کیا میرا حق نہیں ہے میں کعبے میں عبادت کروں؟ اس نے کہا آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن میں آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ حضور فرماتے ہیں شیبی یاد رکھنا، ایک دن آئے گا کہ تو یہاں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا، اور اس دن کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں بادشاہ کی طرح تیرے سامنے ہوں گا، اور تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا۔ شیبی کہنے لگا مسکرا کر تمسخر کر کر ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں شیبی یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تو یہاں مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا، میں بادشاہ کی طرح۔ چنانچہ مکے والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں توڑا گیا؟ سوشل بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا، جو مسلمانوں سے بات کرے اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لین دین تجارت سب مسلمانوں سے بند کر دی گئی، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضور نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف۔ آج ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، آرام سے اسلام کی آواز ہمارے تک پہنچ رہی ہے، آرام سے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔
صحابہ کرام جب عبادت کرتے تھے اوجڑیاں تک ان کی کمر پہ ڈال جایا کرتے تھے کفار، کیا کچھ ظلم و ستم کرتے تھے۔ کوئی اس کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ حکم آیا حضور ہجرت کر جائیے، اب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، مدینہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں، وہاں اسلام کی آواز بلند ہوتی ہے مدینہ میں۔ پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ایک دن وہ آیا کہ آپ نے مکے کو فتح کیا۔ جب مکے کو فتح کیا آپ نے، اور آپ مکہ فتح کر کے وہاں پر بادشاہ کی طرح فاتحانہ شان سے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکے والے سب وہاں پر موجود ہیں، مکے والے سب وہاں پر موجود ہیں، اور سب بڑے آج پریشان ہیں۔ مکے والے کیوں پریشان ہیں؟ انہیں ظلم و ستم کی انتہا کر کے آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ آج وہ پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے وہاں پر آوازیں لگائیں کہ آج بدلے لینے کا دن ہے، آج ہم مکے والوں سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ حضور کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حضور نے فرمایا یہ آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ کون مکے والے تھے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم گن گن کر بدلے لیں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اخلاق و کردار کی مثال، وہ لوگ کلمے پڑھ پڑھ کر آپ کے قدموں میں گر رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ اسی شان سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، شیبی کو بھی پتہ لگ گیا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور بادشاہوں کی طرح مکے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضور خانہ کعبہ میں گئے، شیبی بھاگتا ہوا آیا وہاں پر، شیبی جیسے ہی آیا اس نے خانہ کعبہ کی چابیاں حضور کی طرف پھینک دیں، حضور نے چابیاں اٹھائیں، حضور نے دیکھا ہے شیبی وہ وقت یاد کرو